ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ملک کے شہریوں میں اگر آپ فرق کریں گے، یہ بہتر درجے کا شہری اور یہ کم درجے کا یہ کس طرح ہم نے کیا ہوا؟ یہ تو نہیں ہم نے کیا ہے. کیسے؟ قرارداد مقاصد میں کہ ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ کیونکہ ہم اسلامی ریاست ہیں اس لیے تو مسلمان بہتر ہو گئے. ہم جی بالکل ہم نے یہ فرق کیا ہے اور اس کے بڑے مضر اثرات امریکہ میں بھی تو کرسچنز کچھ بہتر ہوتے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے. لیکن جو تیسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت پنپ نہیں سکی، وہ یہ کہ کشمیر کا مسئلہ کیونکہ اس وقت تھا سن 47 میں، تو پاکستان میں فوج طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی گئی اور جو اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے پھر مداخلت بھی ہو گئی. ٹھیک، مداخلت کی. ٹھیک. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری آدھی زندگی تو فوجی ٹھیک ہے. اب یہ ماضی ہے پروفیسر صاحب، یہ سب پاسٹ ہے اور وہ سب میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں پروفیسر صاحب جو سمجھتے ہیں چلو فوج نے جتنی دفعہ حکومت میں آئی ہے جو کرنا چاہیے تھا وہ کر کے نہیں گئی، لیکن کچھ انہوں نے اچیو بھی کیا. اسی طرح ہماری سویلین گورنمنٹس بھی کچھ کر کے گئی ہیں، اچھا کام کیا برا کام مکس، یعنی سب کا وہ ہے ریکارڈ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹوٹلی ڈسمس پاکستانی فوج کے اگر آئے کسی بھی ریزنز کی وجہ سے مداخلت کی، انہوں نے بھی کچھ اچھے کام کیے، کچھ ان سے نہیں ہوئے. سویلینز بھی ہمارے آئے، ان سے کچھ اچھے کام ہو گئے نہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ نیکسٹ، اب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ایمان، یہ ڈاکٹر پرویز خود سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پبلک ایشوز پہ ان کا بہت لکھتے بھی ہیں اور ڈسکورس میں شریک بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر خدا نہ خواستہ ہم پھر ڈیڈ اینڈ کی طرف چلے گئے، جو کہ اس وقت ایٹ لیسٹ فار ناؤ لگ رہا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں جیسے کہ پروفیسر نے کہا وی آر ناٹ دیئر، لیکن اگر ہم چلے گئے وہاں پہ تو somebody will have to intervene، کم از کم ملک کو ٹوگیدر رکھنے کے لیے. لیکن وہ جو سمن انٹروین کرے گا وہ رول نہیں کر سکتا. اٹ از ہم جیسے کہ ابھی پرویز بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستانی اب ہم اس اسٹیج سے نکل چکے ہیں. وٹ ایف وی ہیو پیپل لائک ہم، کیونکہ یہ انتخابات کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں، ایٹ لیسٹ میں ایک پاکستانی سمجھتا ہوں، انتخابات کے ذریعے ایسے پاکستانی 5 سال یا 10 سال کے اندر اوپر نہیں آ سکتے. نو چانس، کیونکہ جو ارباب اختیار ہیں اور لوگ جو اقتدار میں ہیں، چاہے وہ پس منظر ہوں یا سامنے ہوں، وہ نہیں آنے دیں گے، ان کے انٹرسٹ ہے اپنے. تو اگر یہ کوئی باہر سے کوئی پاور آ کے جیسے کہ جسٹس جاوید کہہ رہے تھے وہ ان کو لاتی ہے اور وہ 5 سال میں وہ کام کر جاتے ہیں جو ہم بڑے عرصے سے انتظار کریں، تو اس میں کیا حرج؟ What's wrong with that? دیکھیں there is a problem with that obviously because you can't break away from the system. اگر آپ ایک سسٹم کو سسٹین کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے ملک میں ایک سسٹم انسٹال کرنا ہے، وہی سسٹم آپ نے رکھنا ہے، تو پھر یو کانٹ بریک اوے فرام دا سسٹم. کوئی باہر کی انٹرونشن سے آپ کو کوئی لانگ ٹرم پروگرس نہیں ہوگا. شارٹ ٹرم میں یس یور سولوشن ول بی ریچ، شارٹ ٹرم میں آپ کو اسٹیبلٹی مل جائے گی، آپ کو پروگرس مل جائے گا. لیکن دیکھیں جیسے ملٹری ڈکٹیٹرز کی ہم بات بھی کرتے ہیں تو وہ بہت شارٹ ٹرم میں کام کرتے ہیں، لانگ ٹرم میں انہوں نے کیا ہمیں we're not talking about military dictatorship. No, when Pervez Hoodboy would be, for example, in a technocratic government, he is running that government and he has full authority. We're not talking about puppet government کہ وہ King's Party بن گئی اور اس type کی چیزیں. But again, you're giving one person full authority. No, not one person. It's a whole government. He'll have a whole team of people with him and has a plan and has the backing of the جو کہ دیکھیں military is a powerful institution. اور پچھلے 50 سال سے میں پرویز صاحب پروفیسر ہوڈبوائے سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ 50 سال سے ایسا لگتا ہے پاکستان میں کہ ایک alliance رہا ہے between the feudal political elite and the military. اور اگر اب ہم نے 21ویں صدی میں کہیں آگے چلنا ہے تو آئی تھنک جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں will have to ally itself with the emerging middle class پاکستان کی، جو پڑھے لکھے middle اور lower class پاکستانی جو ہیں اوپر ابھر رہے ہیں. and the army will have to ally itself with these people. اور لیڈرشپس کے alternatives انہی میں سے نکلنے چاہیے. what's wrong with this vision؟ دیکھیے فوج کو اس میں سے نکال دیں اس واسطے کہ ہمارا خاصا تجربہ ہے. ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو وقتی طور پر حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت تیزی سے ہم خرابی کی طرف جاتے ہیں. تو اس بات کو آپ چھوڑ دیجئے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہم مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اسی کے منتظر ہیں کہ وہ آ کر ہمارے حالات کو درست کرے گا. ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے نظام کو درست کرنا ہوگا. نظام کو درست کرنے کے واسطے بہت سی چیزیں بیک وقت کرنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ
دیکھیں کون کرے گا نا پروفیسر؟ ایشو یہی ہے، دیکھیے اجتماعی طور پہ آپ کے پاس ٹائم ہے، کین یو افورڈ ٹائم؟ جی جی وی کین افورڈ ٹائم، اس لیے کہ پاکستان کل نہیں ختم ہونے والا، 10 سال بعد بھی نہیں ختم ہونے والا ہے، اور یہ رہے گا، اور رفتہ رفتہ ہم حالات کو بہتر کرتے چلے جائیں گے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ بلوچستان اور سندھ وفاق سے بہت نالاں تھے، لیکن اب بلوچستان یہ جو این ایس سی بالکل پازیٹیو چیز ہوئی ہے، یہ ایک اچھی چیز بالکل اچھی چیز ہے. اور اس سے ہاں اگرچہ بلوچستان کا غصہ ختم نہیں ہوا اور نہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں وہاں پہ، لیکن کچھ ٹیمپریچر میں کمی تو آئی ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آخر ایسی لوگوں کی طاقت ہے، یہاں ایک تحریک خودرو تحریک ابھری، میں لائرز موومنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس سے بھی ہمیں امید ہوتی ہے کہ آخر ہماری سول سوسائٹی میں کوئی دمخم ہے. فوج کے بغیر ہم نے خود ایک چھوٹی سی چیز اچیو کی تھی، اور اس سے ہم بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں. اگر ہم کہاں فوج کے بغیر پروفیسر صاحب، جنرل کیانی نے انٹروین کرنا پڑا 16 مارچ کو، انہوں نے ری انسٹیٹ کروایا فون کر کے. نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ذرا ہلکا سا ہاتھ رکھنا ہے تو ہوا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہے، نہیں اچھا، بشرطے کہ ہم اس سمت میں جائیں کہ یہ ملک زیادہ سے زیادہ جمہوریت کی طرف مائل ہوتا چلا جائے. اگر یہاں جمہوری طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں، بے شک وہ فوج کی مرضی سے ہوں. نہیں تو ہم فوج ہماری دیکھیں، ہم اس کے ٹیکس پیئرز ہیں، ہم ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ فوج کو استعمال کریں اس مزید اس طرف ڈیموکریسی کی طرف نج کرنے کے لیے، کہ ہم سسٹم کو اس طرف پش کریں کہ سیاسی جماعتوں میں زبردستی انتخابات کروائیں. یا دیکھیں نا سول سوسائٹی کے لوگ آپ ہیں، آپ فوج سے کہیں کہ بھئی جس طرح جنرل صاحب نے 16 مارچ کو تھوڑا سا پش کر کے یہ ایورٹ ٹریجڈی جو ہونے جا رہی تھی اسلام آباد میں اس وقت، لانگ مارچ، اس کے بعد جو کچھ ہوتا. بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اجتماعی طور پہ فرض بنتا ہے، اور پاکستان کے ہر شعبے پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ملک میں امن اور جمہوریت کا ایک شوق پیدا کریں. تو اگر فوج نے یہاں قتل و غارت کو روکا، بہت اچھی بات ہے، آئندہ بھی ایسے کرنا چاہیے، لیکن فوج کو حکمرانی کرنے حکمرانی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. اچھا، میں اب بریک کے بعد ایک سوال آپ سے پوچھوں گا آپ دونوں سے، وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم زبردستی صدر آصف زرداری صاحب جو کہ کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف میں ہیں، نواز شریف صاحب، ان سب کو، اور الطاف حسین صاحب ایم کے، چودھری شجاعت صاحب، ان کو ہم آمادہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لے کر آئیں؟ یہ میں آپ سے جواب لوں گا after this break.